بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کی اعلان کے بعد آپ تمام نے قومی یکجہتی اس ترنگا ریلی کو آپ نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کر کے اس کو کامیاب کیا۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام اپنی ملک کی اور سرزمین دکن کی تاریخ سے واقف ہیں۔ 17 ستمبر کو آپریشن پولو ہوا، جس کو پولیس ایکشن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سرزمین دکن پر نظام دکن کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور الحمدللہ حیدرآباد اور پوری ریاست حیدرآباد ہمارے وطن عزیز بھارت کا حصہ بن گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس کو یکجہتی کے دن کے طور پر منائیں گے، اور جنہوں نے نہ حیدرآباد کی آزادی میں نہ جدوجہد میں اپنا پسینہ تک نہیں بہایا، وہ اس کو لبریشن ڈے کے طور پر اعلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو تاریخ میں لے کر نہیں جانا چاہتا، صرف چند اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ یقیناً ہم تمام کو فخر ہے اور خوشی ہے کہ حیدرآباد ہندوستان اور بھارت کا حصہ بنا۔ نظام کی حکومت تھی، مگر نظام کی حکومت کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی۔ نظام کی حکومت جاگیرداروں کے اوپر مشتمل تھی۔ نظام کی حکومت میں چند مٹھی بھر دولت مند جاگیردار تھے، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین تھی۔ ان کی حکومت تھی، کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی، نہ کوئی دستور تھا، نہ عوام کو کوئی حقوق تھے جیسا آج ہمارے پاس بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان ہے۔ جو لوگ اس کو لبریشن ڈے کا نام دیتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ نے حیدرآباد کی آزادی میں اپنا پسینہ تک نہیں بہایا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے گورنر جنرل راجگوپالاچاری نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ 26 ستمبر یعنی 17 ستمبر کو نیشنل تھینکس گیونگ ڈے منائے، یعنی قومی شکریہ کا دن منائے۔ اور راجگوپالاچاری صاحب نے کہا کہ ہم تمام کو مل کر اس ملک کو، اس جگہ کو ایسی طاقتور جگہ بنانا چاہیے جہاں پر عوام خوش رہ سکے۔ یہ گورنر راجگوپالاچاری نے کہا تھا کہ اس کو شکریہ کا دن منانا چاہیے۔ وہیں پر مجلس اتحاد المسلمین یہ مانتی ہے کہ نظام کی حکومت ضرور تھی، مگر کیا نظام کی حکومت، نظام حکمران تھے تو کیا حیدرآباد بھارت سے الگ تھا؟ حیدرآباد بھارت سے جڑا ہوا تھا۔ یقیناً سب سے بڑی ریاست ایک جاگیردار یا ایک بادشاہ کی تھی۔ 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر نظام کی حکومت تھی۔ رکھو 1,60,00,000 کی آبادی تھی، جس میں 90% ہمارے ہندو بھائی تھے اور 10% مسلمان تھے۔
مگر یہ بول دینا کہ 10% خوش نہیں تھے کیونکہ حیدرآباد بھارت کا حصہ بنا، اس سے بڑھ کر جھوٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں آج اس جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجلس اتحاد المسلمین ہے، ہماری لڑائی سیاسی ہے اور سیاسی رہے گی۔ ہم کو اس وقت بھی اٹوٹ بھروسہ تھا بھارت کے آئین پر، سمویدھان پر، اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ جن لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، میں ان کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا لو۔ ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو، سرزمین دکن پر بسنے والے غیور مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، دلتوں کو، بی جے پی آر ایس ایس سے ہم کو کوئی تمہاری وفاداری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا کاغذ سرٹیفکیٹ لے کر کچرے کی کنڈی میں ڈال دو، ہمارے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین قاسم رضوی کی وارث نہیں ہے، یہ عبد الواحد اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین قاسم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ہے تو ترے باز خان سے، مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ یہ وہ مولوی علاء الدین ہے جنہوں نے سن 57 میں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد کے امام تھے۔ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ نے مکہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیا اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر سلطان بازار میں آج جو موجودہ وومنز ڈگری کالج ہے، ان کے ساتھ ترے باز خان تھے۔ انگریزوں کی ریزیڈنسی کا دفتر تھا۔ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ نے، ترے باز خان نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اگر کالا پانی کی سزا سب سے پہلے کسی نے کاٹی 30 سال تو وہ مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ ترے باز خان کے گلے میں ایک وزن لکڑی ڈال دی جاتی تھی کہ ترے باز خان کبھی سو نہ سکے۔ ترے باز خان انگریزوں کی حراست سے فرار ہوئے تو توپران کے پاس سالار جنگ نے، ان کے سپاہیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترے باز خان کو پکڑا اور ترے باز خان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ موجودہ سلطان بازار کے پاس ترے باز خان کی لاش کئی دن تک لٹکی بھی رہی۔ ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جو رضاکار تھے، وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار تھے آج مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ترنگا اٹھا کر اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یکجہتی ہم کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کو ایک کرنا ہے، لوگوں کو